پاکستان میں نا آج کل لائف اتنی مشکل ہو چکی ہے. مہنگائی تو وہاں پہ بڑھ ہی رہی ہے. مہنگائی کی شرح کو تو کوئی حال ہے ہی نہیں، لیکن نہ تو لوگوں کے پاس روزگار ہے، اور جن کے پاس روزگار ہے کوئی جابس پہ لگے ہیں، ان کی جو ہے پیز میں منتھلی جو پے ہوتی ہے اس میں کوئی انکریمنٹ کوئی چکر نہیں ہے کہ اس کو بھی کچھ پرسنٹیج یہ لوگ اوپر کریں. تو وہاں پہ زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. تو ایسے میں جو لوگ باہر جا رہے ہیں، جن کے پاس اپورچونٹی ہے باہر نکلنے کی یا کسی بھی طریقے سے، ان کی لائف مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتر ہے پاکستان کے نسبت. پاکستان میں بجلی کے بل ہی مان نہیں ہے، ٹیکس نہیں ختم ہو رہے وہاں پہ. سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے گورنمنٹ جو ہے نا اب لوگوں کے جسم سے بہتے ہوئے خون کا بھی ٹیکس لیں گے کہ جو خون گردش کر رہا ہے آپ لوگ اس کا بھی ہمیں ٹیکس دیں. مطلب حد کر دی ہے بالکل ہی. پتہ نہیں شرم حیا ختم ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں. ویلکم ٹو اندر ولاگ. جس کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کوئی فیس بک پہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پیج کو فالو کر لیں، لائک کر لیں، اور بس ٹھیک ہے. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ جی کیسی زندگی گزر رہی ہے میرے پیارے پاکستانیوں اور انڈینز، اور جہاں کہیں بھی میری ویڈیو پہنچے، جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے، اور جو اٹلی میں رہنے والے ہیں اور جو کوئی بھی پردیس میں رہنے والے ہیں، ان سب کو میرا آداب عرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی آسان کرے. ہم آئے تھے آج کچھ گروسری شاپنگ کرنے، اور گروسری کے لیے آپ کو پتہ ہے کوائن ڈال کے تو پھر یہ لینی ہوتی ہے آپ کو ٹوکری، باسکٹ، کیری باسکٹ، یا جو کچھ بھی کہہ لیں، گروسری باسکٹ کہہ لیں. تو میں کوائن ڈالا، وہ نکل ہی نہیں رہا تھا. تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے بی بی کوائن جو ہے وہ آپ نے الٹا ڈالا یا صحیح ڈالا نہیں ہے. خیر پھر وہ کوائن آ گیا. یہ دیکھیں، یہ اٹالین جا رہی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بیگ پکڑی. یہ لوگ اتنا تیار شیار ہو کے رہتے ہیں، لائف کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ان لوگوں کو. ایون باہر صرف اگر انہوں نے صرف پھرنے ہی جانا نا، بیگ، جوتے، نیل پینٹ اور گلاسز، جولری مسٹ ہوتی ہے. مطلب زندگی کی کوئی ٹینشن نہیں. جیسے ہمارے پاکستان میں نا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. ہم لوگ تو ہر ٹائم اتنے رلے کھلے وہاں پہ رہتے ہیں. صرف لیڈیز کی بات نہیں کری، جینٹس بھی بیچارے کمائیوں میں جو ہے وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں. یہاں پہ چل ہے ان کی لائف. ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہم نے جائیدادیں بنانی ہے، گھر بنانا ہے. ان کو یہ بس جو آج کما لیا اس کا اچھا کھا لو، صبح کی فکر چھوڑ دو. اور ہمارے پاکستان میں بلیو کریں، ایک تو پہلے ہی حالات بہت بہت مشکل ہیں. دوسرا جو ہے نا اس وجہ سے بھی مشکل ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن پہ نا بہت زیادہ ذہن پہ نا ٹینشن سوار کی ہوتی ہیں. جائیداد بن جائے، گھر بن جائے، فلانے بچے کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بینگ مسلمز یہ ہمارے کچھ جو ہیں وہ فرائض بھی ہیں کہ بچوں کی شادیاں کریں، فرض نبھائیں بینگ پیرنٹس. لیکن ہم نے ایکسٹرا بھی کہ جائیداد بن جائے، گھر بن جائے، کاروبار بھی سیٹ ہو جائے، ہر چیز کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. ہم لوگ نا اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہے ہمارا کہ جس نے پیدا کیا رزق دینا ہے اس نے، صرف ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم صرف دنیا میں کوشش کرنے کے لیے اور حلال طریقے سے کمانے کے لیے آئے ہیں. تو اگر یہ چیزیں سمجھ لینا تو ہماری لائف بھی ان کی طرح بالکل آسان ہو جائے. خیر جی، ہم کچھ اپنی کچن کی گروسری، کچھ فروٹ لینے آئے تھے. میں آج کا یہ ولاگ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ یورپ کی لائف جو ہے نا وہ کیوں آسان ہے. وہ اس وجہ سے آسان ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی منتھلی کسی کی پے کم سے کم از بھی، اٹلی میں جو کم سے کم بھی پے چل رہی ہے نا وہ یہاں پہ 500-600 چلتی ہے منتھلی. یہ منتھلی میں آپ کو بتا رہی ہوں. 500-600 میں بھی اگر وہ بندہ کوئی شیئر اکوموڈیشن لے لے، مطلب 250-300 تک اس طرح کچھ، اسی میں سارا کچھ، تو وہ کھا پی کے بھی اپنا سکون سے گزارا کر سکتا ہے اور اچھا کھا سکتا ہے. اس میں آپ فروٹس وغیرہ ہر چیز کھا سکتے ہو. پاکستان میں آپ یہ چیز نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پہ بجلی کے بل، جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، جو مڈل کلاس ہے جن کے گھر میں اے سی بھی نہیں، صرف ایئر کولر ہیں یا کوئی پنکھے شنکھے، ان کے بل 30-30 ہزار، 35-35 ہزار آ رہے ہیں. اگر ایک بندہ کمائی مہینے کا 30 ہزار روپیہ رہا یا 35 ہزار، تو وہ اگر بل ہی 30-35 ہزار بھرے گا تو وہ کھلائے گا کیا؟ اور بچوں کی اسکول کی فیس، یہاں بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بھی کنڈر میں کرانا ہے. یہ 12 سپتمبر کو کنڈر اوپن ہو رہے ہیں. تو منتھلی صرف وہ 150 یورو لیں گے. میں نے انفارمیشن لی ہے. ابھی میں اسکول جس دن جاؤں گی اس دن اس کا بھی ولاگ شوٹ کروں گی. تو میں ساری انفارمیشن پہلے لے چکی. منتھلی وہ 100-150 یورو کے قریب لیتے ہیں، اور وہ صرف کس چیز کا ہے کہ جو انہوں نے آپ کے بچے کو لنچ دینا ہے. ٹھیک ہے، اس لنچ کا ہے کہ آپ کے بچے کو وہ دوپہر میں لنچ دیں گے. تو مطلب وہاں پہ اسکول کی فیس جو نارمل پرائیویٹ اسکولوں نے تو خیر وہ تو خدائی دعوے داری بنے ہوئے نا، پتہ نہیں کیا، اللہ رحم کرے، استغفر اللہ، کیا ہی ان کو ہو گیا ابھی کہ نارمل بندہ تو پڑھا ہی نہیں سکتا ہے ابھی. تو گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں ویسے ہی کئی لوگ نہیں بھی اپنے بچوں کو کراتے کہ طرح طرح کے بچے آتے ہیں، زبانیں، پھر لوگ کہتے ہیں چلو جو گھر کے قریب پڑھ رہا ہے وہاں پہ کرا لیں. تو خیر یورپ کی زندگی جو ہے نا وہ اس لحاظ سے آسان ہے. بچوں کی فیس وغیرہ نہیں ہے، آپ کو کوئی ٹیوشن فیس نہیں دینی پڑے گی. آپ کو صرف منتھلی وہی پے کرنا جو وہ آپ کے بچے کو لنچ ونچ دیں گے. باقی آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیوشن پڑھانا، بچے کے سارا بیگ وغیرہ اسکول میں ہی رہتا ہے. یہاں پہ دیکھیں
ایک چیज़ تو یہ ہو گئی. دوسری چیز میں نے آپ سے کہا کہ تھوڑا بھی کمائیں گے نا تو اچھا یہاں پہ کھایا جاتا ہے. ہر ٹائم فریش سبزیاں ملتی ہیں ہر ٹائم. اور یہ جو صحت کے لیے ضروری ہے، ہمارے ملک میں یہ 3 چیزیں ہو جائیں نا، قانون، تعلیم اور صحت، تو ہمارے ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارے ملک میں جو اوپر والے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ 3 چیزیں کبھی ہونے نہیں دیں گے. عوام اسی طرح بیوقوف بنتی رہے گی. آپ کسی بھی ٹائم یہاں ان مارکیٹس میں آ جائیں، آپ کو سبزیاں اتنی فریش ملیں گی نا. دہی، کیلشیم کی کتنی کمی ہوتی ہے ہمارے وہاں پہ، 99% جو ہے لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہے. پہلے خواتین میں کہتے تھے، اب بچوں میں بھی کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے. کیونکہ وہاں پہ دودھ دہی ہر انسان افورڈ نہیں کر سکتا. یہاں پہ دودھ دہی جو ہے وہ کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے. دہی کی بکٹ آپ لے لیں، 3 یورو میں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ چھوٹے کپس لیتے ہیں وہ 1.5 یورو میں مل جائے گا. اگر آپ مطلب آپ ہر چیز یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کم سے کم بھی کما رہے ہیں، 600-700 بھی کما رہے ہیں، تب بھی آپ کھانے پینے کی چیزیں یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں. چکن بیف شیف مٹن ہر چیز یہاں پہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. تو یہاں کا لائف سٹائل اس لیے چینج ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے بی بی خود باہر چلی گئی ہے تو ہمیں وہاں کا بتا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں کوئی بری. جب میں پاکستان میں تھی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے، میں نے تب بھی کوئی تنگی نہیں دیکھی. میں صرف کمپیریزن بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں ہو جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. خیر یہاں پہ ہم دیکھ لے تھے اٹالین کا فیمس تورتولینی پاستا. موسٹلی تو یہ ان کا وہ ہوتا ہے، موسٹلی تو اس میں چکن ہوتا ہے جو ہم نہیں کھاتے. میرے ہسبینڈ دیکھ رہے تھے جس میں جو ہے وہ پالک والے بھی ہوتے ہیں. وہ انہوں نے سارا جو ہے نا وہ بنا کے رکھا ہوتا ہے. گھر جا کے اپنے کوئی بھی جس طرح بھی آپ نے بنانا، کوئی مسالہ بنا کے صرف اس میں ڈالنا ہوتا ہے. یہ آلریڈی سے پکا ہوتا ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ والا لے لیتے ہیں، اس میں صرف شپینٹ ہے، مطلب پالک ہے، تو یہ ہم کھا سکتے ہیں، کوئی حلال والا مسئلہ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہم لے رہے تھے جی اپنے بیٹے کے لیے بسکٹ. وہ موسٹلی کھاتا ہے چاکلیٹ والے. میں نے کہا چاکلیٹ والے کو گولی مارے، کوئی اچھے لے لیں. اور یہ والے جو ہم دیکھ رہے تھے نا، یہ سارے وہ تھے جیلاٹین نہیں، سوری، گلوٹن فری. مطلب کہ اس میں گندم نہیں ہے. گندم سے اکثر نا مسئلہ ہوتا ہے نا بچوں کو. میرے بھانجے کو بھی ہے مسئلہ، اس کو آنتوں کا مسئلہ جن کو ہوتا ہے نا، وہ پھر گلوٹن فری چیزیں کھاتے ہیں. تو یہاں پہ تو گلوٹن فری چیزیں بہت زیادہ مقدار میں ملتی ہیں. ہر ریک الگ الگ بنا ہوتا ہے. اب میرا بھانجا، اس کو یہ مسئلہ ہے، تو پاکستان میں دیکھے کتنے مسائل ہیں. وہاں پہ نارملی یہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں. کسی بڑے مال میں آپ جاؤ اور وہ بھی بہت ایکسپینسو ملتی ہیں گلوٹن فری چیزیں. یہاں پہ تو پورے ریکس بھرے ہوتے ہیں. بسکٹ لیں آپ، چاکلیٹس لیں، کوئی بھی چیز لیں، بچوں کے کھانے پینے کی ہر چیز آپ کو ملے گی. اچھا خیر، دوسرا میں نے اس گروسری شاپنگ کرنے آئی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اٹالین مارکیٹ میں باسمتی رائس بھی مل جاتے ہیں، لیکن تھوڑے ایکسپینسو ہیں کیونکہ یہ باسمتی رائس ہیں. یہ 3 یورو 9 سینٹ کے لگے ہوئے تھے، لیکن صرف 500 گرام، مطلب آدھا کلو. اگر آپ ایشین شاپ سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو 1000 گرام، مطلب 1 کلو باسمتی رائس کوئی 3 یورو میں دے رہا، کوئی 3 یورو 50 سینٹ میں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے باسمتی رائس ہیں، ان کی پرائس بھی ڈفرینس ہے. کیونکہ جرمنی میں جب تھی تو پینی سے باسمتی رائس لیتی تھی، لیکن وہ 1 kg ہی ملتا تھا. 3 یورو 50 سینٹ کا تھا شاید وہاں پہ، لیکن وہ ٹھیک تھا. وہ چاول بھی بہت اچھا تھا. ایشین رائس تھے وہ بہت اچھے تھے. لیکن یہ دے رہے ہیں باسمتی رائس، لیکن وہ آدھا کلو اور وہ بھی مہنگے. تو جو یہاں سے آپ نے 500 گرام لینا ہے 3 یورو میں، تو وہ آپ 1000 گرام پاکستانی شاپ سے، کسی سے ایشین شاپ سے لے لیں، چاہے وہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو. خیر دوسری چیزیں میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ مسر وغیرہ مل جاتے ہیں. مسر کی دال مل جاتی ہے، چنے بھی مل جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ چنے ہیں، یہ ساتھ ہمارے مسر رکھے ہوئے ہیں جو پاکستانی مسر کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس قریب ترین کوئی ایشین شاپ نہیں ہے، یہ وہ دلیے کے لیے، سوری دلیا کہہ رہی ہوں، دلیم کے لیے، دلیم جو بھی آپ کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی، بہت سارے لوگ کہتے تھے بیسن نہیں ملتا. یہ ہے جی بیسن، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو. یہ بیسن ہے، لیکن یہ اوبویس ایکسپینسو پڑ جاتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی انڈین شاپ سے لاتے ہیں کلو کا پیکٹ، تو وہ اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا یہ چھوٹا سا پیکٹ تھا، وہ مہنگا پڑتا ہے. خیر آج کی ولاگ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ یورپ کی لائف کیوں اور کس قدر آسان ہے. یہاں پہ آپ 600-700 روپے میں بھی اچھا کھا لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں. شیئر اکوموڈیشن میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ الگ گھر لینا تو بہت مشکل ہے. 600-700 میں الگ گھر تو بہت زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ حالات بڑے مشکل ہوئے ہیں. تو اگر کسی کو اپرچونٹی ملے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا. ضرور اس اپرچونٹی کو پک کریں پلیز. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آج کا ولاگ اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے. اچھا سوچیے، اچھا کیجیے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.